पाकिस्तान से आधा मुल्क जर्मनी वो अपने 16 सूबों और 10,000 शहरों को कैसे चलाता है। सिर्फ 28 किलोमीटर के शहर इस्लामाबाद का इंतजाम भी हमारा मौजूदा ब्यूरोक्रेट निजाम बेहतर अंदाज में नहीं संभाल पा रहा। ये पिम सानिये में 14 बच्चों की हलाकत, अस्पताल इंतजामिया समेत जिम्मेदार हुक्मरान भी हैं इस चीज के, उन पे भी जिम्मेदारी आती है। अवाम पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। हुक्मरान अपनी नाअहली छुपाने के लिए अवाम से बदतमीजी कर रहे होते हैं। सिर्फ माफी या इस्तीफे से निजाम बेहतर नहीं होता है। मिनिस्टर साहब ठीक हो गया, आपकी माफी या इस्तीफे से वो बच्चे वापस आ जाएंगे? या लवाहकीन को ये जो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया पंजाब ने 50 लाख रुपए दे देते हैं, आपके ऐलान करने से उन माओ के कलेजे ठंडे पड़ जाएंगे? और किसका बच्चा किसका था, बगैर डीएनए के इन्होंने बच्चे भी पकड़ा दिए। ये तो ऐसे बेहिस लोग हैं, बेशरम लोग हैं। मैं कहता हूँ लानत ऐसे निजाम पे। ये सब कुछ सूबे की तकसीम से हल होगा। जब तक इंतजामिया डायरेक्टली अवाम के सामने जवाबदेह नहीं होगी, एक अच्छी गवर्नेंस जिसे कहते हैं, उसके मसाइल कभी हल नहीं। पाकिस्तान में इतने बड़े रकबे और आबादी के लिए सिर्फ 4 सूबे हैं, जबकि जर्मनी ने इतने छोटे रकबे में 16 सूबे बनाए अपने। अगर मुल्क छोटा हो या इंतजामी यूनिट उसके अंदर बने हुए छोटे हों तो गवर्नेंस आसान होती है और बेहतरीन हो जाती है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इख्तियारात लाहौर या बर्लिन में बैठकर इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि गली और मोहल्ले की सतह पर काम किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 12 करोड़ की आबादी वाले पंजाब को सिर्फ एक वजीर आला और एक चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं। तभी आज तकरीबन कोई 80 साल होने वाले हैं पाकिस्तान को बने हुए। हमारे हालात आज तक बदले नहीं क्योंकि इन लोगों ने बदलने दिए नहीं। जब तक हम जर्मनी की तरह अपने मुल्क को छोटे खुद मुख्तार यूनिट्स में तकसीम नहीं करेंगे, या 28 किलोमीटर का इस्लामाबाद हो या पूरा पाकिस्तान हो, ये ब्यूरोक्रेसी अवाम का खून ऐसे ही चूसती रहेगी। सवाल है कि इस घटिया निजाम का खमियाजा अवाम और आने वाली नस्लें क्यों भुगतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। दुनिया में 2 तरह के ममालिक होते हैं, एक वो जहां हुकूमतें अपने शहरियों के लिए आसानियां पैदा करती, और दूसरे वो जहां 28 किलोमीटर का दारुल हुकूमत संभालने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की फौज तो पाल ली जाती है, लेकिन अवाम को जिल्लत के सिवा वहां पर कुछ नहीं मिलता। आज मैं जहां सिर्फ इस सड़े हुए पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट निजाम का पर्दा चाक करूंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कि रकबे में पाकिस्तान से आधा मुल्क जर्मनी, जहां हर कोई जाने का ख्वाहिशमंद है, आप भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने 16 सूबों और 10,000 शहरों को कैसे चलाता है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क अपने शहरियों को बादशाह क्यों बनाता है, और पाकिस्तान के 25 करोड़ की अवाम अपने ही ये जो बाबूनी टाई पैंट कोट पहन के बड़े बड़े अफसर सबस प्लेट में घूमते हैं, उनके गुलाम क्यों बनी हुई है। पूरा पोस्टमार्टम करते हैं आज। सिर्फ 28 किलोमीटर के शहर इस्लामाबाद का इंतजाम भी हमारा मौजूदा ब्यूरोक्रेट निजाम बेहतर अंदाज में नहीं संभाल पा रहा। ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी बड़ी सरकारी कोठियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सबस प्लेटें लगा के आसाइशों से रहते हैं, और दर्जनों मुलाजिमीन इनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, इनके दफ्तर में भी, इनके घर में भी। और इसके बावजूद अवाम को वो सब कुछ नहीं दे पा रहे होते जिसे उन्हें लगे कि ये ब्यूरोक्रेसी उनकी मुलाजिम है। लेकिन नहीं, ये अवाम के बादशाह हैं। अगर आम शहरी को अस्पताल, सड़क, स्कूल और तमाम बुनियादी सहूलियात में अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए दर बदर की ठोकरें आज भी खानी पड़ रही हैं, तो असल मसला इन अफसरान की तादाद नहीं, बल्कि ऐसा इंतजामी ढांचा है जिसमें अवाम और फैसला साज अफसरान के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है। यानी जो अफसरशाही है ना, इनकी खत्म नहीं होती, इन्हें आदतें पड़ गई इन चीजों की। जब तक इंतजामिया डायरेक्टली अवाम के सामने जवाबदेह नहीं होगी, एक अच्छी गवर्नेंस जिसे कहते हैं, उसके मसाइल कभी हल नहीं होंगे। आपको दुनिया के कामयाब मॉडल यानी जर्मनी की तरफ अगर मैं लेकर चलूं, तो जर्मनी का जो रकबा है वो पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान है उससे भी कम है, यानी पाकिस्तान के मुकाबले आधे से भी कम है। वो पाकिस्तान तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है का एरिया है, जबकि जर्मनी 3.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ और जर्मनी की आबादी है सिर्फ 8.4 करोड़। पाकिस्तान में इतने बड़े रकबे और आबादी के लिए सिर्फ 4 सूबे हैं, जबकि जर्मनी ने इतने छोटे रकबे में 16 सूबे बनाए अपने। और इन 16 सूबों के अंदर जो शहर है ना, वो तकरीबन 10,700 से भी ज्यादा शहर हैं और म्यूनिसिपैलिटीज हैं, यानी एमसीएल्स के ऑफिस है, जिन्हें एमसी कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन ऑफिस कहा जाता है। और हर सूबे में 400 से लेकर 1000 से ज्यादा छोटे शहर आते हैं, और हर शहर का मेयर अपने शहर का खुद मुख्तार राजा होता है, और वो मेयर अपनी आवाम को जवाबदेह होता है। इस निजाम से जर्मन अवाम को क्या मिलता है पता है आप? अगर वो बीमार होते हैं, उनका इलाज मुफ्त होता है, उनकी अद्वियात मुफ्त होती है, हुकूमत को उनकी फिक्र होती है, यानी दवाइयां हैं, इलाज है, बिल्कुल फ्री है, हुकूमत सारा खर्चा उठाएगी। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक 1 रुपए की फीस किसी माँ बाप के खाते उसकी जेब से नहीं निकाली जाएगी, गवर्नमेंट खुद आपकी यानी जर्मन की फीस देगी। शनाख्ती कार्ड बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, या किसी भी लाइसेंस के लिए
آپ نے جانا ہے تو کوئی بھی مقامی سٹی ہال آپ کے گھر کے جو قریب ہے نا، چند منٹوں کی دوری پہ آپ وہاں سے چیزیں بنوا سکتے. اگر آپ کی نوکری چھوٹ جاتی ہے تو جرمن حکومت آپ کے گھر کا کرایہ تک دیتی ہے، آپ کو ماہانہ تنخواہ تک دیتی ہے، آپ کا ماہانہ راشن کا بندوبست کرتی ہے، حکومت اٹھاتی ہے آپ کا خرچہ. یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اختیارات لاہور یا برلن میں بیٹھ کر استعمال نہیں ہوتے ہیں، بلکہ گلی اور محلے کی سطح پر کام کیے جاتے ہیں. اور اس کے بھی آگے دنیا کا سب سے چھوٹا ایک ملک ہے، اسے ویٹیکن سٹی کہتے ہیں. یہ بڑا چھوٹا سا ملک ہے، بڑا چھوٹا سا شہر کی طرح ہے. رقبہ اس کا کتنا ہوگا؟ صرف 0.49 مربع کلومیٹر اس کی جو ہے ایریا، اور اس کی جو آبادی ہے چند ہزاروں میں آپ لگا لیں 800 کے قریب افراد ہوں گے. آپ یہ کہہ لیں گے آپ 1200 افراد ہوں گے. چونکہ یہ ایک سٹی اسٹیٹ ہے اس لیے پاکستان کی طرح اس کا کوئی صوبہ نہیں ہے، بڑا چھوٹا سا. لیکن میں نے جرمنی کی مثال آپ کو دی تھی. پورا ملک ایک ہی جگہ سے منظم انداز میں چلتا ہے. اس مثالوں سے سبق پتہ کیا ملتا ہے کہ اگر ملک چھوٹا ہو یا انتظامی یونٹ اس کے اندر بنے ہوئے چھوٹے ہوں تو گورننس آسان ہوتی ہے اور بہترین ہو جاتی ہے، لوگوں تک ان کی جو سہولیات ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں 12 کروڑ کی آبادی والے پنجاب کو صرف ایک وزیر اعلیٰ اور ایک چیف سیکرٹری چلا رہا ہے. تبھی آج تقریباً کوئی 80 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. ہمارے حالات آج تک بدلے نہیں کیونکہ ان لوگوں نے بدلنے دیے نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ علاقے جو ان سے کئی کلومیٹر دور ہیں جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی عوام کی ضروریات زندگی کیا ہیں، بیسک نیڈز کیا ہیں، اور کیا ان کی سہولیات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان تک ان کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے. تبھی آج بھی عوام کی سیکیورٹی پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں انتظامی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے. تقریباً 2 تحصیلوں پر مشتمل چھوٹے مالی اور انتظامی طور پر خود مختار یونٹس قائم کیے جائیں. اگر پاکستان میں 30 سے 35 صوبے بن جائے نا تو راجن پور ہو گیا، سوات ہو گیا یا تھر پارکر ہو گیا، اس کا بجٹ اسلام آباد یا صوبائی دارالحکومت میں بیٹھ کر کوئی بھی نہیں کھائے گا. نہ ہی لاہور سے ان کے فیصلے ہوں گے، نہ کراچی سے ان کے فیصلے ہوں گے. سٹی ڈسٹرکٹ کورٹ اور بیوروکریسی آپ کے اپنے شہر میں آپ کو جواب دی ہوگی. یہ جو پروٹوکول لے کر گھومتے ہیں نا یہ افسران بنے پھرتے جو نوکر ہے ملازم ہے آپ کی، پروٹوکول ان کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں. یہ تو چلتے نہیں ان کے بغیر، انہیں تو عادت پڑی ہے اسی آیا ساڑا بوا گولو. نہ ان افسران کا تکبر ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے اپنے علاقے کا منتخب نمائندہ ہوگا جو آپ لوگ چنیں گے. چھوٹے علاقوں میں مقامی افسر ہوگا جس کے دفتر میں گھس کر کسی بھی وقت کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر نئے صوبے بننے سے اتنا فائدہ ہے تو یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہیں تکلیف کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کر لیں، کیونکہ میں یہ پیمس ہاسپٹل کو لے کر بات کروں جو واقعہ پیش آیا. پاکستان میں پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں نا، پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم یعنی صوبے بننے کو اپنے سیاسی وجود پر حملہ سمجھتی. ان کا ایک بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو لسانی فسادات پیدا ہو جائیں گے، بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. جبکہ اصل بات یہ نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں. اور یہ افواہیں پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بہت بڑے خطے میں اپنی ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. پورے سندھ میں نا یہ پیپلز پارٹی کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. حصے بانٹے میں ان لوگوں نے، ان کی نظر میں عوام جائے بھاڑ میں، وہ کیڑے مکوڑے ہیں. اب مسلم لیگ نون کی آپ بات سن لیں. پنجاب کے حکمران پنجاب کی تقسیم سے ڈرتے ہیں کیونکہ بڑا پنجاب ہے، ان کی سیاسی طاقت ہے، سب سے بڑا گڑھ ہے، اور جو مزے پنجاب میں وہ لیتے ہیں یا چند شہروں تک محدود ہو جائیں گے نا جب یہ لوگ چند شہروں تک، مطلب سمجھیں آپ ڈوین بن جائیں نا اگر تو ایک سی ایم کے پاس 5-6 شہر ہوں گے نا، انہیں موت پڑ جائے گی. اگر طریقین صاحب کی بات کروں نا، ابھی تک ان کے بیانات کی حد تک ٹھیک ہے جی ہم چاہتے ہیں جی صوبے بن جائیں، صوبوں کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی پارٹی ہے کہ جب ان کی حکومت آئی تھی نا تو بلدیاتی اداروں کو بھی فنڈ دینے سے نا یہ لوگ کتراتے تھے کہ ہو کتنے سارے فنڈ چل جائیں گے. سب کھا گئے، یہ بھی کھا گئے. اور کے پی کی کو جس نیچ تک ان لوگوں نے پہنچا دی ہے وہ بھی آپ سب کے لوگوں کے سامنے ہے. ان تمام جماعتوں کو ڈر ہے کہ اگر صوبے چھوٹے ہو گئے اور اختیارات نچلی سطح پر چلے گئے تو ان کی جو شاہانہ جو محل ہے، سیاسی کنٹرول ہے، وہ سب ختم ہو جائیں گے. حکمرانی کا مقصد بڑی کوٹھیاں یا مراد لینا نہیں ہوتا بلکہ عوام کو بہتر سہولیات دینا ہوتا ہے، فوری انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، حکمران چاہتے ہی نہیں ہے، نہ بیوروکریسی ایسا چاہتی ہے اور نہ یہ لوگ اپنی شاہانہ زندگی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. کہ جو انگریز چھوڑ گئے تھے نا وہی آتا ہے انہوں نے اسلام آباد واقعہ پیش آیا نا، بگی میں بیٹھے ہوئے دو افسر، یار قسمیں ہے نا تے پیودا ملک کا سمجھ نہیں آتی. جب تک ہم جرمنی کی طرح اپنے ملک کو چھوٹے خود مختار یونٹس میں تقسیم نہیں کریں گے، یہ 28 کلومیٹر کا اسلام آباد ہو یا پورا پاکستان ہو، یہ بیوروکریسی عوام کا خون ایسے ہی چوستی رہے گی. سوال ہے کہ اس گھٹیا نظام کا خمیازہ عوام اور آنے والی نسلیں کیوں بھگتیں؟ یہ پم ثانیے میں 14 بچوں کی ہلاکت، ہسپتال انتظامیہ سمیت ذمہ دار حکمران بھی ہیں اس چیز کے، ان پہ بھی ذمہ داری آتی. آج وہاں ہمیں وفاقی ہیلتھ منسٹر ہے وہ نظر آ گیا، اس سے پہلے کوئی نظر نہیں آیا. اور یہ وہ ہے جو اپنے وقت کا فرعون ہے جسے عوام سے بات کرنے کی سے تمیز نہیں ہے. محسن نقوی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ جو نظام ہے نا گل سڑ گیا، کولیپس کر گیا، عوام پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. حکمران اپنی نااہلی چھپانے کے لیے عوام سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بیوروکریسی پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بیوروکریسی چپ کر کے اپنا کام کری، سنتے تنخواہ انڈی ہے، ساڈا ڈرائیور لگا ہے، ساڈا بیڈ میں لگا ہے، ساڈے بچے سکول جانے، سرکاری گڈی جانا، مسئلہ کوئی نہیں. انہوں نے
صرف معافی یا استعفے سے نظام بہتر نہیں ہوتا ہے منسٹر صاحب، ٹھیک ہو گیا آپ کی معافی یا استعفے سے وہ بچے واپس آ جائیں گے؟ یا لواحقین کو یہ جو گورنمنٹ نے اعلان کر دیا پنجاب میں 50 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، آپ کے اعلان کرنے سے ان ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے پڑ جائیں گے جنہوں نے 9 مہینے تک کس تکلیف میں اس بچے کو پالا؟ کتنی امیدیں ہونی ہیں، کتنے خواب دیکھے انہیں ان بچوں کے لیے کہ جب یہ پیدا ہوں گے ہم ان کے لیے کیا کیا کچھ کریں گے۔ انہوں نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ابھی، اور یہ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کس کا بچہ تھا، ان لوگوں نے پتہ نہیں کس کس کے حوالے کر دیا۔ یہ تو انتظام ہے، اور کس کا بچہ کس کا تھا بغیر ڈی این اے کے انہوں نے بچے بھی پکڑا دیے۔ یہ تو ایسے بے حس لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں، میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے نظام پہ۔ یہ سب کچھ صوبے کی تقسیم سے حل ہوگا جب ایک شخص کی حدود محدود ہو جائے گی نا، اسے پتا ہوگا مجھے اپنے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے نا اس چھوٹے سے حصے کے اندر کام کرنا ہے اور اچھے سے کام کرنا ہے۔ میں آج آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ کسی دے کار کام والی لگے نا 5 مرلے دے کار چ، تو اس کو پتا ہوگا کہ 3 کمرے نے میں چنگے طریقے سے صاف کر کے چلے جانا ہے۔ اب اسی کام والی کو آپ 5 کنال کا کر دے دیں گے نا، اور بیڑا غرق کر دے گی، پھڑ کے اڑا کے رکھ دے گی، سب کو گھر ستیہ ناس کر دے گی، کہیں کچرا، کہیں گندگی، کہیں بدبو، کہیں تعفن، یہ سب کچھ ہوگا جس مقصد کے لیے رکھا گیا نا، مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوگا۔ سب سے بڑی بات، سب سے پہلے لگام ڈالنی ہوگی اس بیوروکریسی پہ، اس انتظامیہ پہ، کہ جو صرف افشافی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی عوام کے ٹیکس کا پیسہ آ رہا ہے، ساڈا تو ہر جون کے بعد انکریمنٹ بڑھ جاتا ہے، ہر جون میں ہمارے پیسے بڑھ جاتے ہیں، پیسے الگ لیتے ہیں، کرپشن الگ کرتے ہیں، موجین کے الگ ہے، تحفے تحائف کمیشن کی شکل میں الگ آتے ہیں، تو بھائی ان کے تو سلسلے چل رہے ہیں۔ مر کون رہا ہے؟ عوام۔ جب یہ صوبے بن گئے، انتظامی معاملات تقسیم ہو گئے، ان سیاسی پارٹیوں کی اجارہ داری بھی ختم ہوگی، اس بیوروکریسی کو لگام بھی ڈلے گی، اور پھر عوام کو تمام سہولیات ملے گی۔ اس لیے صوبے بننا پاکستان کے اندر، پاکستان کے ہر صوبے کے اندر کم از کم میں تو کہتا 30-35 صوبے بننے چاہیے، 30-35، پھر کہیں جا کے بات ہوگی۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا نا، یا آپ کو بہتر لگا ہے، آپ نے اپنی رائے مجھے لازمی دے، اور آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ نظام میں تبدیلی کیسے آئے گی۔ آج آپ آواز اٹھائیں گے نا تو یہ چپ ہوں گے، ورنہ ان کا کیا ہے، ہمارا نقصان ہوگا، 2 منٹ کی پریس کانفرنس کریں گے، آگے اپنا فوٹو شوٹ کروائیں گے، فائل بند کی جائے گی، چلے جائیں گے۔ واقعہ سن لیں، بے شمار واقعہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، داتا دوبار واقعہ پیش آیا، آج ایل ڈی کے تمام ملازم وہ نوکری پہ موجود ہیں، وہ ماں تو گئی، وہ بچہ تو گیا، ان کے سب پہ کچھ 1 کروڑ روپیہ دے دیا اس کو، یہ سننے میں آیا تھا، پیمز اسپتال میں یہ حرکت کی ان لوگوں نے۔ تو بھائی جان اپنا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اس ملک کا فیصلہ اس ملک کے شہریوں نے کرنا ہے۔ اگلے بلاگ تک اپنے میزبان عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔